بچوں السلام علیکم، میں ہوں شاہنواز احمد گنائی آپ کی خدمت میں مغلیہ سلطنت یعنی مغل امپائر پارٹ 3 لے کر آج ہم دوسرے مغل حکمران ہمایوں کی بات کریں گے۔ بابر کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں ہمایوں، کامران مرزا اور ہندل مرزا مشہور تھے۔ چنگیزی طور طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے بابر نے اپنی بعض سلطنت کو مختلف حصے کر لیا اور کامران مرزا، ہندل مرزا کو بھی مختلف صوبے دے دیے، تاہم اپنے بعد ہمایوں کو حکمران نامزد کیا۔ ہمایوں کا اصل نام نصیر الدین محمد تھا۔ وہ 1530 عیسوی میں تخت نشین ہوئے جبکہ ان کی عمر 22 سال تھی۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت کا کوئی خاص تجربہ حاصل نہیں تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اسے بہت سارے دشمنوں سے سابقہ پڑا۔ ہمایوں کے لیے بہت سارے خطرات موجود تھے۔ ایک خطرہ سلطان بہادر تھا جو کہ گجرات میں تھے، دوسرا شیر شاہ سوری تھا جو کہ بہار کے حکمران تھے، اور تیسرا خود ان کے اپنے بھائی تھے جو اس کی حکومت کے دشمن تھے۔ اس طرح ہمایوں اپنے دشمنوں سے گھرے ہوئے تھے۔ گجرات کے سلطان بہادر نے پرتگال کے انگریزوں کے ساتھ مل کر ہمایوں پر حملے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ اس کی خبر جو ہی ہمایوں کو پڑی تو اس نے باقی خطرات کو بہرحال مؤخر کر کے گجرات، مالوا وغیرہ پر حملہ کر کے ان علاقوں کو فتح کر لیا۔ سلطان بہادر سے ہمایوں علاقے چھڑانے میں کامیاب ہوا، لیکن اس عرصے میں شیر خان سوری نے بنگال پر قبضہ کر لیا۔ ادھر ہمایوں کے بھائی ہندل مرزا نے بھی بغاوت کر لی۔ ہمایوں کو دوسری لڑائی شیر شاہ سوری سے کرنی پڑی۔ ان دا بیٹل آف چوسا، چوسا کی لڑائی میں جو کہ 1539 میں ہوئی، گنگا کے کنارے شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ایک کڑی شکست دے دی، یہاں تک کہ ہمایوں کو دریائے گنگا تیر کر اپنی جان بچانا پڑی۔ اس کے بعد ہمایوں اور شیر شاہ سوری میں صلح کی سلسلہ جنبانی شروع ہو گئی، لیکن اسی عرصے کے دوران شیر شاہ سوری نے ہمایوں کی فوج پر رات کے اندھیرے میں شب خون مارا اور ہمایوں کو بھاگنا پڑا اور ہمایوں کو آگرہ میں پناہ لینی پڑی۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں اور اس کے دو بھائیوں کو ایک ساتھ شکست سے دوچار کر کے دہلی اور اس کے نواح پر قبضہ کر کے سوری حکومت کا آغاز کیا۔ اس طرح ہمایوں 1540 میں مغل حکومت کو کھو بیٹھا۔ ہمایوں بھاگتے بھاگتے لاہور جا پہنچا، لیکن شیر شاہ سوری نے وہاں تک بھی اس کا تعاقب جاری رکھا۔ ہمایوں نے ایک فرمان لکھ دیا جس میں اس نے شیر خان سوری سے کہا کہ وہ پورا ہندوستان اس سے دینے میں راضی ہے، لیکن شیر شاہ سوری نے واپس جواب دیا کہ وہ ہمایوں کے لیے صرف کابل کا علاقہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کابل میں ہمایوں کے بھائی حکمران تھے اور وہ ہمایوں کے دشمن تھے۔ اب وہ دور شروع ہوتا ہے جب ہمایوں کو در در کی ٹھوکریں کھانا پڑ رہی ہیں۔ اپنی بیگم حمیدہ بانو بیگم کے ساتھ مل کر وہ راہ راہ کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر وہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس غریب الوطنی میں ہمایوں نے اپنی بیگم کو امرکوٹ کے رانا پرساد راؤ کے گھر رکھا۔ وہی 1542 میں اکبر پیدا ہوئے۔ ہمایوں نے سندھ جا کر امیر حسین عمرانی کی مدد حاصل کی۔ وہاں سے فوج لے کر وہ قندھار کو فتح کرنے کے لیے چل پڑا، لیکن بدقسمتی سے پھر ایک بار اسے شکست ہو گئی۔ اب کی بار ہمایوں اپنی بیوی اور تقریباً 40 آدمیوں کے ساتھ مل کر دشوار گزار راستوں اور پہاڑیوں کو طے کر کے ایران کے شاہ طہماسپ صفوی جو کہ اسماعیل صفوی کا بیٹا تھا اس کے دربار میں مدد طلب کرنے کے لیے چلے گئے، کیونکہ اس کے والد بابر نے بھی اسماعیل صفوی سے مدد طلب کی تھی۔ بہرحال ہمایوں ایران کے حکمران طہماسپ صفوی کے دربار پہنچا تو ایران کو دیکھ کر اس سے اپنے پرکھوں کی سلطنت یاد آ گئی۔ اس سے حسین بیک راہ یاد آ گیا جو ان علاقوں پر حکومت کر چکا تھا۔ وہ ایران کے فن تعمیرات کو دیکھ کر کافی ششدر رہ گیا۔ آگے جا کر اسی چیز نے مغلیہ سلطنت میں پرشین سٹائل کی فن تعمیرات کو
بہت زیادہ ترقی دی۔ ادھر دہلی اور اس کے نواح میں شیر شاہ سوری اور اس کے بعد اس کے بیٹے اسلام شاہ سوری نے بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت جاری رکھی۔ سور حکومت کافی مضبوط مانی جاتی ہے۔ نظام حکومت اور ایڈمنسٹریشن میں یہ حکومت اتنی اچھی تھی کہ بعد میں اکبر نے اسی کو فالو کر کے ایک بہترین نظام برپا کرنے کی کوشش کی تھی۔ سور حکومت نے یہ ایڈمنسٹریشن کہاں سے سیکھی؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دہلی سلطنت کے کچھ بہترین حکمرانوں سے سبق حاصل کیا تھا، جن میں علاؤ الدین خلجی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ شیر شاہ سوری تاریخ میں ایک بہت ہی بہترین قابلیت کی شخصیت مانی جاتی ہے۔ اپنی جنگی حکمت عملیوں، بہترین ایڈمنسٹریشن اور ہمت اور حوصلے کی وجہ سے شیر خان سوری یا جسے شیر شاہ سوری بھی کہتے ہیں، مورخین کی نظر میں ایک بہت ہی بلند مقام رکھتے ہیں۔ بہرحال ادھر ہمایوں نے کچھ عرصے کے بعد طہماسپ صفی سے امداد لے کر سب سے پہلے اپنے بھائی عسکری مرزا سے قندھار چھین لیا اور وعدے کے مطابق قندھار کو ایران کے صفیوں کے حوالے کر دیا۔ تاہم کم عمر صفی شہزادے مراد کی موت کے بعد ہمایوں نے قندھار پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہمایوں اور اس کے بھائی کامران مرزا کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ کئی مرتبہ ہمایوں کامیاب بھی ہوا، لیکن پھر بھی شکست اسی کا مقدر بن گئی اور اسے قندھار چھوڑنا پڑا۔ آخر میں کچھ عرصے بعد ہمایوں نے پھر ایک بار کامران مرزا کو ہرا کر اس کو اندھا کیا اور عسکری مرزا کو حج پر بھیج دیا۔ یہ دونوں بھائی اس کے بعد بہت ہی جلد مر گئے تھے۔ شیر شاہ کی موت 1545 میں ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اسلام شاہ کی موت بھی 1554 عیسوی میں ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے سور حکومت کافی کمزور ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی، جو کہ ہمایوں کے لیے ایک اچھا موقع تھا۔ اب اپنی فوج کو دوبارہ منظم انداز میں ترتیب دینے کے بعد ہمایوں نے اس کے لیے مشہور سپہ سالار بیرام خان کو نامزد کر دیا۔ آخر 22 جون 1555 میں سرہند کی جنگ ان دا بیٹل آف سرہند میں ہمایوں نے سور حکومت کے آخری تاجدار سکندر شاہ سوری کو ایک تباہ کن شکست دے دی اور اس طرح 15 سال کے عرصے کے بعد دوبارہ مغل حکومت قائم کی۔ اس کے بعد ہمایوں اپنے والد بابر کے شہر دہلی میں داخل ہوا۔ یہ 23 جولائی 1555 کا واقعہ ہے۔ بظاہر ہمایوں نے اپنے پرکھوں اور اپنے والد کی حکومت کو دوبارہ حاصل کر لیا۔ اب بظاہر کوئی خطرہ باقی نہیں تھا، کسی بھائی کی کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی شیر شاہ سوری بھی موجود نہ تھا، لیکن موت نے اب اس کو زیادہ مہلت نہ دی۔ 24 جنوری 1556 عیسوی میں وہ گر گیا اور اسی صدمے سے فوت ہوا جبکہ وہ اذان سن رہا تھا۔ دہلی میں ہمایوں کا مقبرہ مغلوں کے فن تعمیرات کا ایک بہترین شاہکار ہے، جو کہ اس کی چہیتی بیگم بیگا بیگم نے بنوایا تھا۔ بہرحال ہمایوں کو اپنی وفات تک کبھی بھی چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہوا۔ وہ تاریخ کا ایک بہت ہی اہم انسان ہے اور اس کی زندگی سے ہمیں جد و جہد کا سبق ملتا ہے۔ بچوں السلام علیکم، میں ہوں شاہ نواز احمد گنائی آپ کی خدمت میں مغلیہ سلطنت یعنی مغل امپائر پارٹ 3 لے کر آج ہم دوسرے مغل حکمران ہمایوں کی بات کریں گے۔ بابر کے بہت سارے بیٹے تھے، ان میں ہمایوں، کامران مرزا اور ہندل مرزا مشہور تھے۔ چنگیزی طور طریقہ کو استعمال کرتے ہوئے بابر نے اپنے پاس سلطنت کو مختلف حصے کر لیا اور کامران مرزا، ہندل مرزا کو بھی مختلف صوبے دے دیے، تاہم اپنے بعد ہمایوں کو حکمران نامزد کیا۔ ہمایوں کا اصل نام نصیر الدین محمد تھا۔ وہ 1530 عیسوی میں تخت نشین ہوئے جبکہ ان کی عمر 22 سال تھی۔ کم عمر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو حکومت کا کوئی خاص تجربہ حاصل نہیں تھا۔ تخت پر بیٹھتے ہی اسے بہت سارے دشمنوں سے